بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الله الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے یہ نہ تو تمہارے ہیں اور نہ ان کے اور یہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھا جاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کرتے رہے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا ہے پھر وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اس لیے ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے
یہ دوزخ والے ہیں، یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کے سامنے بھی یہ اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ انہیں کوئی سہارا مل گیا ہے۔ یاد رکھو یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جما کر انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ شیطان کا گروہ ہے، یاد رکھو شیطان کا گروہ ہی نامراد ہونے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہے۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے۔ یقین رکھو اللہ بڑا قوت والا، بڑے اقتدار والا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے، اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کا گروہ ہے، یاد رکھو اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ مجادلہ کی تفسیر چل رہی ہے، اور پچھلے رکوع میں بات آئی تھی کہ منافقوں کی کچھ گڑبڑیاں تھیں جس کے بارے میں قرآن کریم کی صورت میں باقاعدہ آیتیں اتری ہیں۔ ان میں جیسے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بیٹھ کر میٹنگیں کرتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام غلط انداز میں کرتے تھے، یہودی بھی۔ آج کی جو آیتیں پڑھی ہے اس میں بھی جو ہے ان کی ایک غلط عادت کے بارے میں قرآن کریم نے جو ہے پھٹکار لگائی ہے اور جو ہے اس پر نکیر کی ہے۔ اور آج کی آیت بہت زیادہ اہم ہے ہمارے لیے بھی۔ آیت یہ ہے الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں کہ جنہوں نے ان لوگوں سے دوستی کر کے رکھی ہے جن پر اللہ کا غصہ ہے۔ مراد ہے منافقین لوگ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، زبان سے تو یہی کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ان کے اندر کھانے دوستیاں ہیں یہودیوں کے ساتھ اور مشرک کفار لوگوں کے ساتھ، مورتی پوجا کرنے والوں کے ساتھ۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھا ہم نے تو منع کیا تھا کہ ان سے دلی دوستی نہیں رکھنے کی، اور یہ اتنے بدماش ہے کہ ان سے دلی دوستی کر کے رکھی انہوں نے۔ تولو کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما ہم منکم ولا منہم۔ اب یہ جو ہے دھوبی کے کتے بنے ہوئے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، یعنی اوپر سے کہتے ہیں ہم مسلمان، اور عقیدے کے اعتبار سے کس کے ساتھ ہیں؟ یہودیوں کے ساتھ۔ نہ اپنے عقیدے پر کھل کر عمل کر پا رہے ہیں اور نہ مسلمانوں کے ساتھ پوری طرح رہ پا رہے ہیں۔ تو نہ یہ تم میں سے ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے بھی نہیں ہے، ولا منہم، اور دیکھنے جائے تو ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر میں تو ان کو مسلمانوں کی طرح رہنا پڑتا ہے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ منافقوں کی عادت بتائی کہ یہ لوگ جو ہے ان کی عادت چھوٹی تھوڑی ہے، سماج اور معاشرے میں پتہ تو لگے گا نا کہ ان کی اٹھک بیٹھک کس کے ساتھ ہے۔ تو شک ہوتا تھا لوگوں کو کہ تم جو ہے 2 نمبر کے ہو، تو کہتے ہیں وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم پکے مسلمان ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو گیا، ہم ان کے ساتھ تو ایسے ہی بیٹھتے ہیں، ہماری باقی ایسی کوئی اندر کی بات نہیں ہے۔ بڑی بڑی جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ ان کا دل جو ہے وہ ان کو کوس رہا ہے کہ تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو، بہت گڑبڑ کر رہے ہو۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن لوگوں سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جو ہے یہ بات کرتے تھے کہ کافروں منافقوں کے ساتھ دلی دوستی، نفع نقصان میں شریک ہو، اس طرح کی دوستی ان کی تھی، اور اوپر سے سماج اور معاشرے میں ڈھنڈیڑا پیٹتے تھے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے، یعنی ان کی جھوٹی قسمیں بچانے والی نہیں ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت برا کام ہے، اچھا کام نہیں۔ پھر آگے اللہ ان کی ایک دوسری بات بیان کر رہے ہیں اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کے رکھا ہے، جیسے جنگ میں جاتے ہیں تو ڈھال سے تلوار روک لیتے ہیں،
تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کے رکھا ہے، یعنی دوستی تو منافقوں کے ساتھ، اور سب دیکھ بھی رہے ہیں یہ یہودیوں کے ساتھ دوستی، لیکن جب ان سے کوئی پوچھتا ہے یا ان کی کوئی پکڑ کرتا ہے تو بڑی بڑی قسمیں کھاتے کہتے ہیں ہم تو سچے پکے مسلمان ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ مدینہ میں پاور کس کے پاس تھی؟ مسلمانوں کے پاس تھی، اور جو اسلامی نظام ہے اس کے اعتبار سے اگر کوئی کافر ہو اور پھر وہ حکومت کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کی پکڑ دھکڑ ہوگی نا، تو یہ لوگ سازشیں کرتے تھے، پلاننگ بناتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچے، جی کس طرح لوگ اسلام سے روکے، اسلام کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر یہ کام کرتے تھے یہ لوگ۔ تو ان کی جب پکڑ ہونے والی ہوتی تھی تو بڑی بڑی قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ ہم تو سچے پکے مسلمان ہیں۔ اس سے ان کو کیا بینیفٹ تھا؟ بینیفٹ یہ تھا کہ ان کے ساتھ کافروں والا معاملہ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے منافقین ایسے تھے جن کے بارے میں پتہ تھا کہ منافق ہے، لیکن صحابہ کہتے تھے بھی حضور سے جا کے کہ ان کو نمٹاؤ، یہ کتنی بدماشیاں کرتے ہیں۔ حضور نے بہت بڑی حکمت والی بات فرمائی تھی، کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دوسرے لوگ یہ کہے کہ محمد اپنے آدمیوں کو قتل کرواتا ہے؟ یعنی یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں نا، تو ہم اسی کو مانیں گے کہ مسلمان ہے، چاہے کتنی بھی بدماشی کر رہے ہیں ہم کو پتہ ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجلس میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے ایک یہودی کے بارے میں، ایک منافق کے بارے میں فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آئے گا جس کا دل قلب جبار ہے، شیطان اور شیطانی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ بھی آئے گا۔ چنانچہ وہ آیا، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بھی، فرمایا بھی کہ تم اور تمہارے ساتھی مجھے گالیاں کیوں بولتے ہو؟ تو وہیں بڑی بڑی قسمیں کھائے اس نے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے حضور، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم قسم کیسے گالی دیں گے؟ گیا اور اپنے سب ساتھیوں کو بلا کر بھی لے آیا، اور سب نے قسمیں کھا کے کہا تو ہم تو ایسا کرتے نہیں ہیں۔ اللہ نے آیت اتاری، کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ جو اللہ نے قرآن میں آیت اتاری ان کے لیے کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ جی تو اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں کتنی بھی جھوٹی قسمیں کھا لو اور ظاہری سسٹم کے اعتبار سے اپنے آپ کو بچا لو، لیکن جب اللہ پکڑنے پر آئے گا تب تمہیں کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، انہوں نے اپنی قسموں کو آڑ بنا کر رکھا ہے، اور فصدوا عن سبیل اللہ، اور اس آڑ میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے بہت سارے لوگوں کو ایمان سے کیا کر رہے ہیں؟ روک رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں فلہم عذاب مہین، تھوڑے دن کا مزہ ہے، پھر بہت ذلیل کرنے والا عذاب ان کے لیے ہے، اور ہم ان کو عذاب دیں گے۔ اور وہ عذاب کیسا ہوگا؟ فرماتے ہیں لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ آخرت میں ان کی مال، ان کی پراپرٹی اور ان کی اولاد اور ان کی ریچ ویچ کوئی بھی چیز اللہ سے بچانے والی نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم کے باسی ہیں، یعنی ان کو وہیں ٹھکانہ ملے گا، کہیں اور نہیں ملے گا۔ ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ بلکہ منافقوں کے لیے تو قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے بالکل نیچے ڈالے گا اللہ ان کو، اس لیے کہ یہ آستین کے سانپ ہے، کافروں سے بڑے ہوئے ہیں۔ کس سے بڑے ہوئے ہیں؟ کافروں سے بڑے ہوئے ہیں۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے بولتے ہیں نا، گھر میں رہ کر تو کیا کیا کرے گا یہ، انہیں بہت نقصان پہنچایا اسلام کو منافقوں نے، تو ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کب یہ عذاب دیں گے؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، اس وقت جب ہم سب کو جمع کریں گے، یعنی حشر کے دن، قیامت کے دن۔ اللہ وہاں بھی ان کی عادت بتا رہے ہیں، مجرم اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے نا، تو وہاں بھی اللہ کہیں گے نا تم نے یہ کیا یہ کیا، تو کہ فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، وہ وہاں بھی ٹھاک کر اللہ کے سامنے قسم کھائیں گے اور کہیں گے ہم ایسے نہیں تھے، ہم تو سچے مسلمان تھے، ہم تو پکے مسلمان تھے۔ جیسے کافروں کے بارے میں آتا ہے نا کہ کافر جو ہے قیامت کے دن کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم کھا کر کہیں گے کافر لوگ، یہ مورتی پوجا کرتے ہیں، یہ قسم کھا کر اللہ سے کہیں گے اللہ ہم نے کبھی مورتی پوجا کی نہیں، آپ کی قسم، ایسا کہیں گے۔ اللہ ان کی زبان کو، ان کی باڈی کو تالا لگائیں گے، پھر ان کی باڈی بولے گی کہ ہم کرتے تھے یہ سب۔ بہرحال تو یہاں بھی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم جب حشر میں ان کو جمع کریں گے فیحلفون لہ، تو اللہ کے سامنے بھی قسم کھائیں گے کما یحلفون لکم، جیسے دنیا میں تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں، اور پھر قسم کھا کر سمجھیں گے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، کہ ہم نے کوئی اچھا کام کر لیا اب ہماری جان بچ جائے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں۔ کیسے ہیں جھوٹے؟ ہم کو آج بھی پتہ ہے اور قیامت کو بھی پتہ رہنے والا ہے، چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔
قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافق جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں نا، اس لیے کر رہے ہیں کہ شیطان کے کنٹرول میں ہے۔ ریموٹ پاور کہاں ہے؟ شیطان کے پاس ہے۔ ان کے اوپر شیطان نے کنٹرول کر رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے شیطان نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی۔ جو گناہ پہ ٹک جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی لائف کا کنٹرول کہاں ہے؟ شیطان کے پاس ہے، شیطان کے کہنے پہ چل رہا ہے۔ منافقین کے بارے میں یہی فرما رہے ہیں کہ ان کی پوری لائف کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ شیطان کے پاس ہے، اور اس نے ان کو اللہ بھلا دیا۔ کیا بھلا دیا؟ کہ کوئی رب ہے جو ہر وقت پکڑ کر سکتا ہے، اور جس کی پکڑ سے کوئی کبھی چھوٹ نہیں سکتا۔ یہ بات ان کے دماغ سے نکل چکی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اولئک حزب الشیطان، یہ منافق لوگ، یہ کافروں سے، یہودیوں سے دلی دوستی رکھنے والے لوگ حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی ہے۔ کس کی پارٹی ہے؟ شیطان کی۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کی پارٹی جو ہے کبھی کامیاب ہونے والی نہیں ہے، ناکام ہو کر رہیں گے۔ کیسے ہو کر رہیں گے؟ ناکام۔ یہاں تک ہوگی۔ اللہ آخر میں فرما رہے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، کہ وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو دشمن بناتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں سب سے ذلیل لوگ ہیں۔ کیسے ہیں؟ سب سے ذلیل لوگ ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ لقوی عزیز۔ اب یہاں تک ایک بات ہو گئی ہے۔ پوری بات میں منافقوں کو ایک بات پر ڈانٹ پلائی، وہ کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو زبان سے تو مسلمان کہہ رہے ہیں نا، پھر دلی دوستی انہوں نے کس سے بنا کے رکھی ہے؟ کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جن کا سسٹم نقصان کس کو پہنچا رہا ہے؟ اسلام کو۔ اس کی اجازت نہیں۔ ہم لوگ بھی رہتے ہیں نا ان لوگوں کے ساتھ، تو لیول ہے، کچھ لیول ہے شریعت میں، اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت نہیں۔ یہاں جو منع کیا جا رہا ہے نا، اس کو بولتے ہیں، ہماری جو اسلامک ٹرم ہے اس میں بولتے ہیں موالات۔ کیا بولتے ہیں؟ موالات کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی اسلام کے علاوہ دوسرے آدمی سے دلی دوستی نہیں ہو سکتی۔ کیسی نہیں ہو سکتی؟ دلی دوستی، کہ اس کے نفع پر ہم شریک ہوں، اس کے نقصان میں ہم شریک ہوں۔ جیسے اپنے کسی مومن قوم کا نقصان ہو جائے، کیسا دل میں ایک غم طاری ہو جاتا ہے جی، یا اس کو نفع پہنچانے کے لیے ہم کیسی ہر تدبیر کرتے ہیں اپنی قوم کو اوپر لانے کے لیے۔ ایسا تعلق کسی بھی کافر کے ساتھ جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ کس کے دشمن ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن۔ جیسے ہمارے باپ کا کوئی خاندانی دشمن ہو تو اس کی محبت ہمارے دل میں نہیں آ سکتی کبھی بھی، اس طرح ان کی محبت کبھی بھی ہمارے دل میں نہیں آ سکتی۔ لیکن یہاں پھر جو ہے سوال ہوتا ہے کہ مانوتا کہاں گئی جی، اور ایکتا کہاں گئی جی؟ تو میں نے کہا ہے یہ ایک لیول ہے۔ ایک دوسرا لیول ہے مواسات۔ کس کا؟ اس کو مواسات کا مطلب ہے ایک انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانا۔ کیا کرنا؟ فائدہ پہنچانا، اس کو راحت پہنچانا، اس کی اجازت ہے۔ اوپر اندر سے کوئی دلی ہونے، بس ایک انسان ہے، اس انسان ہونے کے ناطے ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اچھا خیر خواہی کا معاملہ کریں گے، بھلائی کا معاملہ کریں گے، اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، جو بھی ہمارے رول ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ ہم اچھا کریں گے۔ ایک تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں مدارات۔ مدارات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک ایمان والا آئے گا تو اس کا کیسا ایک رسپیکٹ جھلکتا ہے نا آدمی کو، یار آ جا، بیٹھ جا جی، ایک شان کے ساتھ ہم کسی کو ہاؤ بھاؤ دیتے ہیں، ظاہری خوشخلقی بولتے ہیں اس کو۔ اس کی اجازت 3 صورتوں میں ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ۔ نمبر 1، یا تو ہمیں یہ ہو کہ ہماری اتنے ہاؤ بھاؤ سے اور اتنی زیادہ آؤ بھگت سے اس کو ایمان سے کیا ہو جائے گی؟ دوستی ہو جائے گی، اور وہ ایمان قبول کرے گا تو اس کی اجازت ہے۔ یا پھر یہ کہ وہ ہمارا مہمان بنا ہے۔ کیا بنا ہے؟ ہمارے گھر آیا ہوا ہے، ہمارا مہمان ہے، تو اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ مہمانی کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ کس کا تقاضا ہے؟ نمبر 3، وہ ایسی پوسٹ پر ہے کہ ہم نے اس کو اتنا بھاؤ نہیں دیا، یا اس کی ریچ ایسی ہے کہ ہم نے اتنا بھاؤ نہیں دیا تو اس کی وجہ سے ہم کو کیا کرے گا؟ نقصان پہنچائے گا۔ ان 3 شکلوں میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اتنا ہاؤ بھاؤ دے سکتے ہیں۔ تو یہ سب باؤنڈریز ہے غیر مسلموں کے ساتھ تعلق رکھنے کی۔ اس میں لوگ بہت گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ کیا کر جاتے ہیں؟ بہت گڑبڑ۔ آج کل ایکتا کے نام پر اور انسانیت کے نام پر دھرم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ کس سے؟ دھرم سے۔ بھائی ہر آدمی کا دھرم اپنا الگ الگ ہے، اس کی کچھ جو ہے باؤنڈریز ہے، اس کو آگے ہم آگے ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو کراس کریں گے تو پھر کوئی فرق شنکر لال میں اور عبد الغفور میں کوئی فرق باقی
نہیں رہے گا۔ اس درجے کی مانوتا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مانوتا جس نے بنائی ہے نا اس کا حق اس سے بھی بڑا ہوا ہے۔ انسانیت اور مانوتا اللہ نے بنائی ہے، وہ اس کا خالق ہے، تو اس کا حق ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ وہ دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر جس رب نے ہمیں منی کے نطفے سے پیدا کیا ہم اس کے وفادار ہیں۔ لیکن اسلام کی بڑی خوبی کا یہ کہ اسلام صرف مذہب کی بیس پر نفرت نہیں سکھاتا۔ قرآن میں صاف آیت ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ جو تمہارے دین کے آڑے میں نہیں آتے ہیں، تمہیں دین پر چلنے سے نہیں روکتے ہیں، ایسے کسی بھی غیر مسلم سے اسلام، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہیں اچھا ویوہار کرنے سے، اچھا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ لہذا کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو راحت پہنچانا، یہ سب چیزیں کس میں داخل ہے؟ اسلام ہی میں داخل ہے۔ پنجاب میں فلڈ آیا ہوا ہے، کتنے مسلمان NGOs لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ سب اسلامی کی تعلیمات ہے، یہ ہماری کوئی مجبوری، ہم مذہب کے ہاتھوں مجبور ہے کہ یہ کام کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ قوم بہت زیادہ کیسی ہے، تنگ نظر ہے، بہت زیادہ ایسی ہے، لیکن ہم کسی فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بحیثیت مسلمان ہمارا کیا ہے؟ فرض ہے، ہم نہیں کریں گے تو ہماری پوچھ ہوگی، اس لیے ہم کر رہے ہیں یہ چیز دوبارہ۔ لیکن دلی دوستی کی اجازت نہیں ہے، دلی دوستی نہیں، اسی لیے اللہ آگے کمپیئر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دل میں ایمان اتر گیا ہے وہ کبھی بھی کسی کافر سے دلی دوستی کر ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ جن کو اللہ نے سچا ایمان دے دیا وہ کبھی کسی کافر سے دلی دوستی نہیں کر سکتے، چاہے ایک خون کا معاملہ ہو۔ کس کا؟ ایک خون کا معاملہ، بیٹا ہو جائے سامنے، باپ ہو جائے، بیٹی ہو جائے، جی کوئی بھی ہو جائے، ان سے وہ تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئی تھی ان میں یہ بات تھی کہ کافروں کے ساتھ حسن سلوک میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن دلی دوستی کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ دلی دوستی کہاں ظاہر ہوگی؟ جہاں ایمان کا مسئلہ آئے گا، جہاں اسلام کا مسئلہ آئے گا، وہاں کوئی کمپرومائز نہیں۔ چنانچہ ایسے ایسے صحابہ تھے کہ میدان جنگ میں باپ بیٹے آمنے سامنے ہوئے اور بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماموں کو قتل کر دیا، مقابل میں آئے تھے جی۔ اسی طرح جو ہے حضرت مصعب بن عمیر جو پہلے داعی اسلام کہلاتے ہیں مدینہ میں، انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، مقابل میں آیا عبید ابن عمیر کو قتل کر دیا۔ اسی طرح جو ہے حضرت ابو بکر کا قصہ مشہور ہے، حضرت عبد الرحمن ایمان لائے تو کہنے لگے بدر میں تم 3 مرتبہ میرے وار میں آئے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، تینوں مرتبہ میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر وہ ہستی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری پوری امت میں سب سے زیادہ رحم دل انسان کون ہے؟ ابو بکر۔ ان کا ایمان دیکھو، انہوں نے کہا عبد الرحمن ایک مرتبہ بھی میری تلوار پہ وار پہ آیا ہوتا نا 60 ختم ہو جاتا، یعنی میں چھوڑنے والا، اس لیے کہ ہماری تلوار اللہ کے حکم سے اٹھتی ہے اور اللہ کے حکم سے نیچے آتی۔ کیا وہ تھی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، بہت بڑے کمانڈر ہے اسلام کے، ان کے والد نے 3 مرتبہ جان بوجھ کے آگے آ کے ان کے سامنے جنگ میں وہ کیا، تیسری مرتبہ میں قتل کر دیا۔ تو یہ ہے کہ چونکہ اسلام کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں چلے گی، یہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جی، ان کا قصہ ہے کہ اللہ کے اور رسول کے ساتھ وفاداری جو ہوتی ہے نا بہت اعلیٰ، میں نے کہا نا کتنے رحم دل تھے، لیکن ان کے سامنے ایک مرتبہ ان کے والد ابو قحافہ نے حضور کی جو ہے گستاخی کر دی، کچھ ایسی بات بول دی، ان کو ایسا غصہ آیا، کھینچ کے ایسی تھپڑ لگائی سیدھے زمین پہ۔ بعد میں حضور کو پتہ لگا، حضور نے فرمایا آئندہ ایسے مت کرو، نرمی سے لو۔ حضرت یہ مدینہ کا جو بڑا منافق تھا عبداللہ ابن ابی، سب کا سردار، اس نے حضور کے بارے میں گستاخی کی تھی جو سورہ منافقون میں نازل ہوئی کہ جو ذلیل لوگ ہیں وہ آئندہ مدینہ میں نہیں آئیں گے، حضور کے بارے میں ایسی بات بولی۔ حضرت ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہ پکے مومن تھے، ان کو پتہ لگ گیا کہ میرے باپ نے یہ بات بولی، تنہائی میں گئے اور حضور سے اجازت مانگی، آپ مجھے اجازت دیجیے، مدینہ کے گیٹ پہ قتل کروں گا اس آدمی کو میں، یہ تعلق ضروری۔ تو بہرحال اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ مومن قوم جب اس معاملے پر آئے گی کہ دلی دوستی کسی قوم کے ساتھ نہیں ہو سکتی، ظاہری رواداری، لوگوں کا نفع پہنچانا یہ تو ہوگا، لیکن ہم نفع نقصان میں کسی قوم کے شریک نہیں سوائے مومن قوم کے، تو پھر اللہ نے وعدہ کر کے رکھا ہے ہم غالب کریں گے۔ کیا کریں گے؟
غالب کریں گے ہماری قوم کو اور ہماری امت کو۔ چنانچہ صحابہ نے یہ لیول پورا کیا ہے نا، تو صحابہ کو اللہ نے کن سے ٹکرایا ہے؟ اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کے ساتھ، قیصر کے ساتھ، کسریٰ کے ساتھ، جن کی طوطی بولتی تھی، جن کے مقابلے میں آنے کی کسی کی ہمت نہیں۔ لیکن جب یہ لوگ صحابہ سے لڑے ہیں نا، تو یہ لوگ اپنے کمانڈروں سے یہ پوچھتے تھے کہ جن سے لڑتے وہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے؟ یہ پوچھتے تھے باقاعدہ اپنے کمانڈر، یہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے، یا ان کے پاس کچھ الگ جدید ٹیکنالوجی کے ہتھیار ہے، یا یہ لوگ جو ہے تعداد میں بڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے تھے کسی چیز میں کچھ بڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ لوگ رات کو نماز پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے، پتہ نہیں الگ ہی مخلوق ہے۔ یہ ان کی وہ تھی کہ جب بھی مسلمان اس لیول کو پورا کریں گے، نمبر 1 شریعت کی پابندی کرے، نمبر 2 کفار کے ساتھ دلی تعلق ان کا ایسا نہیں ہوگا کہ اپنی دنیا کے فائدے کے لیے وہ اسلام کا سمجھوتا کرے۔ جو اس لیول پر اتر گیا نا، اللہ نے قسم کھا کے رکھی ہم غالب کر کے رہیں گے۔ کیا کر کے رہیں گے؟ غالب۔ اور غلبہ بھی 2 طرح کا میدان میں، اگر ایسا ہی ہو کہ ایسے پکے مسلمان آ گئے اور پہلی مرتبہ میں جیت ہو گئی، تو پھر تو سب پر کھل جائے گا کہ ایمانی برحق اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے کہ جب 2 طاقتیں آپس میں ٹکرائے گی تو مسلمان کبھی جیتیں گے، کبھی ہاریں گے، ہمیشہ جیتیں گے نہیں۔ لیکن آخری میچ جو ہوگی نا، وہ کس کے، آخری گیند کس کے فیور میں جائے گی؟ بولو نا، مسلمانوں کے فیور میں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل دیکھنی ہو، پڑوس میں دیکھ لو، پڑوس میں دیکھ لو، افغانی ہمارے 40 سال تک لڑے۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک لڑے، 52 ملکوں کی فوج کے ساتھ لڑے، لیکن انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ ہم کافر قوم کے ساتھ وہ بات نہیں ہونے دیں گے جو دوسرے ممالک نے کر لی ہے، ہم کسی سے دوستی نہیں کریں گے، ہم اللہ کے حکم ہی پر چلیں گے، کوئی اور آ کر ہم پر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نہیں چلا سکتا۔ 40 سال خاندان کے خاندان ختم ہو گئے، لیکن غلبہ تو کس کو ملا؟ اور دنیا حیرت میں تھی کہ سپر پاور 2 طاقتیں دنیا کی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی ان کے سامنے۔ اور وہاں کی جو ڈیپ ہسٹری پڑھے گا اس کو پتہ لگے گا کہ ان کے اتنے اسلحے، اتنی فوج اور اتنی طاقت کے باوجود ان کے جو فوجی تھے وہ سائیکالوجیکل مریض ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کہ ہمیں کس قوم کے ساتھ بھڑوا دیا ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ ابھی لڑ رہے ہیں نا فلسطین میں، ان کے فوجی بھی یہ کہہ رہے ہیں کس قوم سے لڑوا رہے ہو ہمیں، کہ کہاں سے آ کے برستے ہیں اور کچھ نہ ہونے کے باوجود کیسے لڑتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں غلبہ 2 طرح کا۔ نمبر 1، جو لوگ اللہ کے سچے وفادار ہیں، شریعت کے معاملے پر سمجھوتا نہیں، کتنی بھی بے سر و سامانی ہو جائے، کچھ اسباب نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ان کی سائیکالوجی خراب نہیں ہوگی، ان کے دل میں اللہ ایسا نور اتار دیتا ہے، بہت مضبوط اور جمے ہوئے رہتے ہیں۔ فلسطین میں جو ہوا، کوئی اور دوسری قوم ہوتی تو ہتھیار ڈال دیتی، دوسری قوم ہوتی تو کیا کر دیتی؟ کون سی چیز ہے جو ان کو ڈٹا کے رکھتی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم دل میں سکون اتارتے ہیں۔ کیا اتارتے ہیں؟ برداشت کی طاقت اتار دیتے ہیں۔ دوسری کوئی قوم اللہ کے سہارے کے بغیر اتنا نہیں جم سکتی۔ ایک نوجوان نے نیچے کمنٹس کیا تھا کہ ہم پر کتنے بھی حالات ہیں، لیکن ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں باقاعدہ کیا نازل ہو رہی ہے؟ سکینت نازل ہو رہی، سکون نازل۔ ایک چیز یہ غلبہ ہے جس کو اللہ کہہ رہے ہیں وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، کہ اللہ جو لوگ کافروں سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں اور اسلام پر پورا اترتے ہیں، ہم ان کو اپنی طرف سے جو ہے ان کی تائید کرتے ہیں، ان کو مدد پہنچاتے ہیں، یعنی ان کے دل میں ایسا نور اتار دیتے ہیں کہ وہ جم جاتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 دوسرا غلبہ یہ ہے کہ ہم انجام کار یعنی آخری میچ انہی کے حق میں رکھتے ہیں اگر یہ جمے رہیں۔ صحابہ نے یہ لیول پورا کیا، اللہ نے ان کو حکومت عطا کی، پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ہماری عبادت کرو، ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور پورے لیول پر اتر جاؤ گے، حکومت ہم تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے۔ وہ لوگ جو مکہ آئے تھے تو ان کے پاس مکان نہیں تھا، جی کھانے پینے کے لیے انتظام نہیں تھا، 3 وقت جو ہے بھوکے رہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑنے والے لوگ جو ہے نا بعد میں شان سے رہیں۔ کیوں رہیں؟ انہوں نے وہ لیول پورا کر دی ہے۔ آج بھی جو قوم پورا کرے گی اللہ اس کو یہ عزت عطا کریں گے، اسلام کا وعدہ ہے۔ تو یہاں اللہ نے اس رکوع میں دونوں کو کمپیئر کر کے دکھایا تھا کہ یہ منافقین ہیں، یہ کافروں سے کیا رکھتے ہیں؟ دوستی رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو دنیا کی عزت مل جائے یا دنیا کی شہرت مل جائے یا دنیا کا کنٹرول مل جائے۔ اور دوسرا ہے ایمان والے لوگ چاہے اپنے رشتہ دار آ جائے لیکن ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں اور یہ لوگ ناکام۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لو اور صورت ہماری مکمل ہو گئی ہے کہ یہ جو حکم کافر اور منافقوں کا ہے نا، یہی حکم فاجروں کا ہے۔ فاجر کس کو بولتے ہیں؟ جو کھلم کھلا اسلام کی دھجی اڑا ہے، اسلام کا کباڑا کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی حکم ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ دلی تعلق رکھنے کی اجازت
نہیں. ہم کو پتہ ہے ایک آدمی شریعت کی کھلم کھلا جو ہے نا عزت نکال رہا ہے, جنازہ نکال رہا ہے, جی شادی کر رہا ہے, ڈی جے بجا رہا ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا, کھلم کھلا سود کھا رہا ہے, پوری قوم کو معلوم ہے سود کھا رہا ہے, کھلم کھلا زنا کا عادی ہے, قوم کو پتہ ہے کہ اس کے چکر کہاں چل رہے ہیں. ایسے آدمی کی رسپیکٹ کرنے کی اجازت نہیں. انسان ہونے کے ناطے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, یا اس لیے ہم اچھا سلوک کریں گے, مثلا ہمارے دعوت کے ساتھی ہے اس کے جا کر کندھے پر ہاتھ رکھیں گے اچھے سے, اس لیے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے, شریعت کی طرف آ جائے. باقی اس کے علاوہ اس کے ساتھ اوٹلوں پر بیٹھنا, اس کے ساتھ بائکوں پر گھومنا, اس کے ساتھ جو ہے ٹراویلنگ کرنا, یعنی ایسی کوئی بھی شکل اختیار کرنا جس سے اس کو کیا ملے, سپورٹ ملے کہ آئی ایم سم تھنگ, جی ایسی اجازت نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر ہماری یہ صورت مکمل ہو گئی, اور اس پہ خاص طور سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کافروں, منافقوں, یہودیوں کے ساتھ اور اسی طرح کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے ساتھ دلی تعلق رکھنے کی اجازت نہیں. اسی سے پتہ لگ گیا فلم اسٹار ہے نا, وہ ہمارے ہیرو بولو نہیں ہو سکتے. جو بنا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں نقصان میں. کوئی بھی فلم اسٹار ہمارا ہیرو نہیں ہو سکتا جس نے حیا اور شرم کے جو ہے تمام جو ہے جنازے نکال کے رکھ دیے ہوں, جی جنہوں نے گانوں کو عام کر کے رکھ دیا ہو, جی اخلاق خراب کر کے رکھ دیے ہوں. ایسے لوگ کبھی کسی اسلامی قوم کے ہیرو تو نہیں ہو سکتے, کسی اور قوم کے ہو سکتے ہیں. یہ چیز اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.